बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त आपको पता है कि शाम के अंदर रजीम चेंज हो चुका है और आलमी ताकतों ने अपना खेल वहाँ पर शुरू कर दिया है। ईरान की फ़ौज वहाँ से निकल रही है, रूस की फ़ौज वहाँ से निकल रही है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि इसराइल पिछले 24 घंटे के अंदर 6 से ज़्यादा मुकामात के ऊपर फ़िज़ाई हमले कर चुका है। वहाँ पर ड्रोन के हमले तुर्की कर रहा है। तुर्की की जो हमायत याफ्ता कुर्द ग्रुप है उसने आज 50 बंदे मार दिए वहाँ पे। दूसरे कुर्द ग्रुप के अमरीका 76 से ज़ायद हमले कर चुका है। हुकूमत चेंज होने के बाद बागी वहाँ पे कंट्रोल संभाल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है वहाँ पे हंगामी इजलास किए जा रहे हैं। बशारुल असद रशिया पहुँच चुका है और इसके अलावा बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो कि आज हम इस वीलॉग के अंदर डिस्कस करेंगे आपके साथ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 53 साल इक़्तिदार का खात्मा हो चुका है और 5 लाख लोग पिछले 12 से 13 साल के अंदर मौत का शिकार हो गए यहाँ पे, और तकरीबन 22 लाख आबादी डिस्प्लेस हो गई। यहाँ हमने ये देखा है कि तकरीबन 44 लाख यानी 44.4 मिलियन आबादी थी सीरिया की 2011 के अंदर, जिसमें से आधे लोग कोई मुल्क छोड़ के जा चुका है या अपने इलाकों से वहां पे डिस्पर्स हो चुके हैं। इस हवाले से हमने देखा कि गजा के एक सैंड आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा वेलकम किया है वहां पे और आज़ादी मुबारक कहा है उनको, और फ्री सीरिया साहिल के ऊपर लिखा गया है। ये सैंड आर्टिस्ट है यजीद अबू जरैद और उन्होंने कहा है कि माई लव एंड होप फॉर द सीरियंस। ये एक अच्छी बात है कि दुनिया भर के मुसलमान सीरियन मुसलमानों को जो वहाँ पे महकूम थे अल असद के रजीम के अंदर और बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का शिकार थे, वो एक तरह से खुशियों का इजहार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ईरान के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है, क्योंकि ईरान के लिए ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। इस रीजन के अंदर चाहे हिजबुल्ला हो या दूसरी ताकतें, उनके जरिए वो अपनी प्रॉक्सीज लड़ रहा था और यहाँ पे सीरिया के अंदर उसको एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, खासतौर पे इसराइल को टफ टाइम देने के लिए, लिबनान के हिजबुल्ला को सपोर्ट करने के लिए और इसके अलावा इलाके के अंदर दीगर प्रॉक्सीज को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब ईरानी फौज वापस जा रही है। कुछ लोग हिजबुल्ला, लिबनान हिजबुल्ला के थे, वो वापस जा रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पे उनको सेटल किया जा रहा है। इसी तरह कई फुटेजेस आई हैं जिसके अंदर रूस भी अपने जो एयर बेसिस हैं वहां पे खाली कर रहे हैं और वहां से अपनी फौज का इनखला कर रहे हैं, जबकि तुर्की को हम ये देख रहे हैं कि वो बढ़ चढ़ के किरदार अदा कर रहा है और ये कहा जाता है कि जो रेबल ग्रुप है वो तुर्की का हमायत याफ्ता है। जबकि हकीकत यह है कि इस वक्त जो रेबल ग्रुप चल रहा है उसके अंदर तकरीबन 5 ग्रुपों को इकट्ठा करके एक कमांड सिस्टम बनाया गया है और उस कमांड के अंदर एक ग्रुप ऐसा है जिसको तुर्की एग्रेसिवली पैसों से और हथियार से सपोर्ट कर रहा है। तुर्की का मसला यह है कि तुर्की की एक बड़ी आबादी जो है कुर्द है और जो कुर्द फोर्सेस हैं सीरिया के अंदर वो ये समझती हैं कि वो हमारा इलाका है। और एक बड़े अरसे से आपको पता है कि सलाउद्दीन अयूबी भी कुर्द थे और कुर्दों का एक बहुत बड़ा एक इलाका था। उस्मानी सल्तनत के दौर में ये बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजारे थे, लेकिन अभी तुर्की ये समझता है कि उनके ताकतवर होने से तुर्की की सालमियत को खतरा पैदा हो सकता है। यही वजह है कि तुर्की के बॉर्डर के पास सीरिया से तहरीक शुरू होती है और उसके बाद वो क्रॉस करती हुई कई शहरों को दमिश्क पहुंच जाती है और हम ये देखते हैं कि असद का 53 साल रिजाइम इसी तरीके से एंड हो जाता है। अब इसमें हमने देखा है कि बड़ा एग्रेसिवली तुर्की पार्टिसिपेट कर रहा है। 11 लोगों को उसने आज जाँ बाग कर दिया है। एक ड्रोन हमला किया गया है जो कि ईसा के मकाम पे किया गया। इसके अंदर 6 बच्चे भी थे, औरतें भी थी और दीगर लोग थे। और ये कहां पे किया गया? ये एसडीएफ यानी सीरियन डिफेंस फोर्स, जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है आईएस के खिलाफ, ये उनके साथ लड़ाई की जा रही है और उनके कंट्रोल्ड इलाकों के अंदर ये हमले किए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, एक और मकाम मानबिज के मकाम पे, ये अलेप्पो यानी हलब के पास ये इलाका है, वहां पे एक लड़ाई के दौरान 50 लोग जो हैं जहां बाग हो गए हैं। अब यहां पे जो तुर्की जिसको सपोर्ट कर रहा है वो अपने आप को सीरियन नेशनल आर्मी कहते हैं, जबकि जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है वो अपने आप को एसडीएफ यानी सीरियन डिफेंस फोर्स करते हैं। अब ये दोनों कुर्द ग्रुप आपस में वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं और तुर्की की ये कोशिश है कि अपने बॉर्डर के पास ज्यादा से ज्यादा इलाके को अपने हमायत याफ्ता बागी ग्रुप के कब्जे में करवा दे ताकि उसके लिए एक बफर जोन बन जाए, क्योंकि ये कुर्द
ایک طرح سے ترکی کی سالمیت کے لیے خطرہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں پہ حیران کن بات یہ ہے کہ ترکوں کے لیے SDF ایک دہشت گرد تنظیم ہے، جبکہ امریکنز کے لیے یہ SNA یعنی کہ جو HTS ہے، حیت تحریر الشام، یہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے اور امریکہ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ابو محمد الجولانی جو کہ اس وقت لیڈر ہیں باغیوں کے اور جنہوں نے اس وقت فتح کیا دمشق کو، وہ ایک دور کے اندر القاعدہ اور IS کا حصہ رہ چکے ہیں، جس کی وجہ سے بائیڈن نے اس حوالے سے کہا ہے کہ ہم ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی تک جو بیانات دیے گئے ہیں وہ بہتر ہیں، اعتدال پسند ہے، الفاظ نہیں چاہیے ہمیں بلکہ اعمال چاہیے۔ اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو باغی فاتحہ گروپ ہے ان کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑا ہی سنگین ریکارڈ ہے، اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کس کو سکروٹنائز کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا بائیڈن نے کہ بشار الاسد کا احتساب ہونا چاہیے، اور جو دہشت گرد گروہ کے ابھرنے کے چانسز ہیں اس حوالے سے ہم چوکنا ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے گزشتہ 24 سے 48 گھنٹے کے درمیان IS کے 75 مقامات کے اوپر ایئر سٹرائکس کی ہیں، اور تقریباً کئی ان کے ٹھکانوں کو ایک طرح سے تباہ کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ ہی چاہتا ہے کہ اس وقت جو خلا اور ویکیوم پیدا ہوا ہے اس سے کم از کم وہ گروپ کسی بھی صورت فائدہ نہ اٹھا سکیں جن کو امریکہ اپنی سالمیت کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بھی بہت ہی بڑھ چڑھ کے سامنے آ رہا ہے، اور اس نے بہت سے علاقوں کے اوپر بمباری کی ہے، اور اس حوالے سے ان کے جنگی جہاز بھی دیکھے گئے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے نہ صرف گولان ہائٹ کے پاس جو شیخ ماؤنٹین کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، وہاں پہ جو چوکیاں خالی کی گئی تھی شامی فورس کی طرف سے یا شامی فوج کی طرف سے، ان سب کے اوپر اسرائیلی فوج آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اسلحے کے ویئر ہاؤسز تھے، جتنے اسلحے کے ذخائر تھے اور میزائل بنانے والی فیکٹریوں سمیت، ان سب کو اسرائیل تباہ کر رہا ہے، اور اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے جتنے بھی وہاں پر اسلحے کے ذخائر تھے، جتنے بھی شامی حکومت جو کہ بشار الاسد کے اندر چل رہی تھی، اس کے جتنے بھی ذخائر ہیں وہ سب کے سب تباہ کر دیے جائیں اور وہ کسی بھی باغی گروپ کے کنٹرول میں نہ آئے۔ اس حوالے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ 2024 کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو اسرائیل نے 159 سٹرائکس کی ہیں، جس کے اندر تقریباً 143 ایئر سٹرائکس تھیں، جبکہ 26 راکٹ فائر کیے گئے تھے، اور اس کے اندر تقریباً 309 ٹارگٹس کو ابھی تک 2024 کے اندر اسرائیل شام کے اندر تباہ کر چکا ہے، جس کے اندر بلڈنگز تھیں، ہتھیار تھے، ویئر ہاؤسز تھے، ہیڈ کوارٹرز تھے اور گاڑیاں تھیں۔ اس میں 416 لوگ اب تک مارے گئے ہیں۔ جو کاروائیاں اب تک اسرائیل نے شام کے اندر کی ہیں یہ ان کا فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور تقریباً 286 لوگ جو ہیں اس کے اندر مارے گئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کن لوگوں کو اسرائیل نے وہاں پر نشانہ بنایا۔ جو لوگ مارے گئے ہیں ان میں 25 ایرانین ریولوشنری گارڈ تھے، 59 حزب اللہ کے لوگ تھے، لبنانی حزب اللہ کے 28 عراقی لوگ تھے، اور تقریباً 157 جو ہیں وہ شامی لوگ تھے جو ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کر رہے تھے۔ اگر ہم ترکی کے اعداد و شمار دیکھیں کہ 2024 کے اندر ترکی نے سیریا کے اندر کتنے حملے کیے ہیں اور ان کے مقاصد کیا تھے، تو 2024 کے اندر 191 ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں جو کہ بیشتر ڈرون اٹیکس تھے، اور یہ سارے کے سارے سیرین ڈیفنس فورسز کے اوپر کیے جو کہ امریکن حمایت یافتہ ہیں، اور اس میں تقریباً 55 لوگ مارے گئے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بشار الاسد کو رشیا نے سیاسی پناہ دے دیے کیونکہ وہ بہت بڑے اتحادی تھے رشیا کے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بشار الاسد نے ایران جانے کی بجائے رشیا جانے پہ فوقیت تھی، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ جس طریقے سے اس سے پہلے حماس کے سربراہ وہاں پہ مارے گئے ہیں یا جس طریقے سے اور ایکٹیویٹی وہاں پہ ہو چکی ہے اسماعیل ہانیہ سمیت دیگر لوگوں کے ساتھ، تو کہیں وہ بھی اس کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے ایک سیف پلیس کو روس کو وہاں پہ چوز کیا، اور وہ ان کی فیملی ماسکو پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی فوج جو ہے، ملیشیا، یہ سب شفٹ ہو رہے ہیں، اور لبنان حزب اللہ کی طرف کوئی جا رہا ہے، کوئی کسی اور جگہ پہ عراق کے اندر شفٹ کیا جا رہا ہے، اور ایران اپنے تمام جو ملٹری ایسٹس ہیں ان کو مختلف جگہوں پہ شفٹ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک اخبار جو کہ شامی حکومت کا سپوکس پرسن سمجھا جاتا تھا، الوطن کے نام سے،
انہوں نے بھی آج ایک خبر لگائی اور انہوں نے کہا کہ نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے، شکر ہے خون زیادہ نہیں بہا، اور ساتھ انہوں نے ایک کلیریفیکیشن بھی کی کہ ہمیں جو خبر دی جاتی تھی ہم وہ خبر لگاتے تھے، ہمارا اس سے زیادہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو میں یہ میڈیا کے کردار کو دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے، ظاہر سی بات ہے لوگ تو بھاگ جاتے ہیں لیکن پیچھے جو اخبار وغیرہ ہیں وہ تو نہیں بھاگ سکتے، انہوں نے تو وہاں پہ سٹے کرنا ہوتا ہے، لیکن اکثر کے تو مالکان بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی بھاگ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی بھی خبر آئی ہے کہ پاکستان کے 1200 لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت تمام فضائی اڈے شام کے اندر بند ہیں اور وہاں سے کوئی بھی فلائٹ نہیں جا رہی۔ تو 1200 لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے 250 لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، جن میں سے 140 زائرین ہیں جبکہ 58 طلبہ ہیں، اور اس حوالے سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو واپس لایا جائے۔ اور اس حوالے سے میں نے جو خبر پڑھی ہے اس میں بھی یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے آفیشلز نے ترکی کے سفیر سے وہاں پہ رابطہ کیا، اس سے آپ کو ترکی کے وہاں پہ اثر و رسوخ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریبلز ہیں، یہ ان کی جو میجورٹی ہے وہ سنی ہے، جبکہ بشار الاسد جو تھے وہ الواتی سے ان کا تعلق تھا، سیکٹ سے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ 12% لوگ تھے، اور جو رستے میں ہومز اور دوسرے علاقے آتے ہیں وہاں پہ ان کی اکثریت تھی، اور حلب سے آتے ہوئے دمشق کے درمیان وہ ایک طرح سے بفر زون تھا، اور جب بشار الاسد نے دیکھا کہ یہ بفر زون ٹوٹ چکا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے انکلوزیو گورنمنٹ بنا دی جائے، تمام گروپوں کو وہاں پہ بٹھایا جائے، ایک نیا آئین بنایا جائے، اور اس حوالے سے جو اپنے ان کے انٹرسٹ ہیں اسرائیل کے حوالے سے، اپنے حوالے سے، اور وہاں پہ دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنے کے حوالے سے ان کو کسی بھی لحاظ سے سیکیور کیا جائے۔ یہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کہاں کھڑا ہے، دیگر ممالک کہاں کھڑے ہیں، تو وہ یقیناً اس وقت باغیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ کوشش کریں گے کہ اپنے تمام مفادات کا تحفظ ان گروپوں کے تھرو حاصل کریں، اور جو تھوڑا بہت رہ جائے گا اسے سلامتی کونسل جیسے پلیٹ فارمز کے اوپر، یو این کے پلیٹ فارم سے حاصل کر لیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہماری اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ اندر تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔